بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر انعام۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ ای سی پی نے کس طرح پی ڈی ایم کے مردہ گھوڑے کے اندر جان ڈال دی ہے اور نواز شریف اور مریم نواز کو دوبارہ سے ایک مضبوط اپوزیشن بنا کر رکھ دیا ہے۔ ایک ڈرامہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، کیوں کیا گیا ہے اس کی وجوہات پر بھی غور کریں گے۔ اور دوسرا، نوشہرہ سے پرویز خٹک کے بھائی لیاقت خٹک نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی باقاعدہ منت ترلا شروع کر دیا ہے۔ ان سے ملاقات کے خواہاں ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، کیا کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور سب سے آخر میں بات کریں گے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر اپنی کرکٹ کی تاریخ کو دہرایا ہے۔ جس طرح انہوں نے سری کانت کو چانس دیا تھا، اسی طرح آج انہوں نے ایک بار پھر اپنی پوری گریس سے مریم نواز کو چانس دیا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ای سی پی پچھلے ایک ہفتے میں بہت زیادہ غصے میں ہے، اور اس کی وجہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کے چیف جسٹس پاکستان کے سامنے روسٹرم پر چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں انتہائی سخت ریمارکس تھے، اور پھر اٹارنی جنرل کی بہترین دلائل کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے بھی اور پورے بینچ کی طرف سے چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کو انتہائی سخت ریمارکس کا سامنا کرنا پڑا، اور اس وجہ سے ایک ڈسٹربنس کا ماحول ہے۔ الیکشن کمیشن کی جو باڈی لینگویج ہے الیکشن کمشنر کی بھی، ان کے ارکان کی بھی، اور جو ان کے وکیل ہیں ان کی بھی سپریم کورٹ میں ہم مسلسل آبزرو کر رہے ہیں جب سے یہ جا رہے ہیں، وہ ڈسٹرب ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اٹارنی جنرل نے ان کے خلاف سخت ریمارکس دے کر، سخت باتیں کر کے اچھا نہیں کیا، اور اس کا بدلہ انہوں نے ڈسکا کے NA-75 کے الیکشن میں لیا ہے۔ اور اب آج ان کی میٹنگ ہے، دیکھتے ہیں یعنی 23 فروری کو ان کی میٹنگ ہے۔ آج فیصلہ جو بھی آئے، لیکن انہوں نے چانس دے دیا ہے نواز شریف اور مریم نواز کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا مریم نواز جب گئیں ڈسکا کے اندر تو ان کی کس طریقے سے انہوں نے مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی ان تمام چیزوں کو، اور جو ایک نیریٹو تھا حکومت کا ہمیشہ سے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا، اس کی دھجیاں بکھیر دیں الیکشن کمیشن نے۔ کس کے کہنے کے اوپر کیا، کیوں کیا، یہ وجہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور دوسرا، الیکشن کمیشن کے روسٹرم پہ بھی، اور جو ویسے اوورآل پرفارمنس ہے الیکشن کمیشن کی، تو لگتا ہے ایسے ہے جیسے یہ الیکشن کمیشن باقاعدہ ماؤتھ پیس کے طور پہ کام کر رہا ہو، اور ایک پلیٹ فارم ہو نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا۔ اب یہاں قابل غور ہے کہ نواز شریف جو 4 مہینے بعد ٹویٹ کرتے ہیں، اور ایسے موقع پر کرتے ہیں جب ان کو انتہائی کوئی ان کے حق میں فائدہ مند چیز نظر آئے تو وہ پھر ہی ٹویٹ کرتے ہیں۔ ابھی الیکشن کمیشن نے ان کو گراؤنڈ دیا، ان کو پچ دی، ایک لوز بال پھینکی ڈسکا کے الیکشن کے اوپر، جس پر نواز شریف نے چھکا مارنے کی ایک ناکام کوشش کی ہے، اور عمران خان نے ان کو کیچ آؤٹ کر لیا ہے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ نواز شریف کی ٹویٹ کیا ہے؟ نواز شریف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پریس ریلیز سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ اب دیکھیں کس طرح ڈرامہ کیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ 5 بجے پولنگ ختم ہوئی، رات 12 بجے تک آپ کے پاس بندے نہیں پہنچتے، آپ اسی وقت پریس ریلیز جاری کریں۔ آپ کے پاس واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، اپنے جو بیٹ رپورٹرز ہوتے ہیں، اینکرز کے علیحدہ بنے ہوئے ہیں اور انفلوئنشلز کے علیحدہ بنے ہوئے ہیں۔ آپ اسی وقت پریس ریلیز کون سا اپنے میڈیا پہ جاری کرنی ہوتی ہے، اور میڈیا کے بھی گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں آپ بھیجتے ہیں۔ آپ ایک پریس ریلیز اس وقت کہتے ہیں کہ جناب ہمارے بندے نہیں مل رہے، آپ چپ کر کے سوئے رہے، اور صبح 6 بجے آپ کو جاگ ہوئی، اور پھر آپ کو یاد آیا کہ ایک الیکشن کمیشن کا عملہ اگر غائب ہوا تھا تو اس کے ذمہ دار IG پنجاب ہیں۔ آپ نے اس سے نیچے بات کرنا گوارا ہی نہیں کیا۔ آپ نے اس علاقے کے SHO کو، اس علاقے کے DSP کو، جو سب سے زیادہ انفارمڈ ہے اور سب سے زیادہ رسپانسبل ہوتا ہے اپنے علاقے کا، اس کو کال نہیں کی، اور آپ نے ڈائریکٹ توپ سے مکھی مارتے ہوئے IG کو کالز کرنا شروع کر دی۔ تو ظاہر ہے پھر اتنی بڑی شخصیت کو آپ رات 2:30 بجے کال کریں، کوئی ملک میں قیامت تو نہیں آ گئی، آپ کی نااہلی ہے، آپ کی گیم ہے، اور آپ ڈسٹرب کرنے چلے ہیں IG کو بھی اور چیف سیکرٹری کو بھی، اور پھر اس کے اوپر ڈرامہ کیا گیا یہ سارا۔ تو اس کی یہ جو ایک یعنی لوز بال پھینکی ہے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے کندھے کے اوپر رکھ کر، تو اس نے ایک دفعہ پھر جو مردہ گھوڑا تھا PDM کا اس کے اندر جان ڈالی ہے۔ سینٹ الیکشن سے بالکل پہلے یہ حکومت کے لیے انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے، لیکن اس میں یہ بھی اچھا ہوا ہے کہ عمران خان نے نواز شریف جو چھکا مارنا چاہتے تھے ان کو کلین بولڈ کیا ہے، اور ان کی جو دوشیزہ ہیں یہاں پہ ان کی بیٹی ہیں
مریم نواز صاحبہ، انہوں نے بھی جو اس پوری صورتحال کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے تو اس پر عمران خان نے وہی والی تاریخ دہرائی ہے۔ عرفان حیدر صاحب ہمارے بھائی ہیں، کرکٹ بڑے پرانے شوقین ہیں، بڑی عمر کے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کرکٹ بھی شروع سے دیکھ رہے ہیں، ورلڈ کپ وغیرہ بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں، ہم سے 10-15 سال بڑے ہیں۔ انہوں نے آج یہ مجھے بتایا کہ ایک دفعہ عمران خان کیپٹن تھے اور سری کانت کو آؤٹ کیا گیا، وہ آؤٹ ہونے پر بڑا شور کیا انہوں نے اور کہا کہ میں آؤٹ نہیں ہوا اور یہ بے ایمانی کی گئی ہے، اور اس وقت کیونکہ وہ چانس بھی نہیں تھا کہ دوبارہ ریویو وغیرہ کر لیا جائے، تو عمران خان نے ان کو بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ دوبارہ کھیلیں، دوبارہ کھیلا اور ان کو پھر آؤٹ کیا۔ اسی طرح عرفان بھائی بتا رہے تھے کہ NA-75 ڈسکا میں بھی ہوا ہے کہ عمران خان نے آؤٹ کیا ہے PMLN کو، مریم نواز اور نواز شریف کو، اور جب وہ رونا شروع ہو گئے ہیں، سخت انداز میں رو رہے ہیں، تو عمران خان نے ان کو ایک دفعہ پھر وہ جو گراؤنڈ جو پویلین والا روپ بڑی ہوتی ہے اس کے پاس وہ پہنچ چکے تھے اور ان کو واپس بلا کے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اپنے امیدوار کو کہتا ہوں کہ وہ جو 20 پولنگ سٹیشنز کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے، میرا امیدوار یہ درخواست کرے الیکشن کمیشن سے کہ وہاں پر دوبارہ الیکشن کروا دیا جائے ان 20 پولنگ سٹیشنز پر۔ لیکن ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے آئینہ دکھانے کی کوشش بھی کی کہ ایک طرف میں 20 پولنگ سٹیشنز دوبارہ کھلوانے کی درخواست کر رہا ہوں جو کہ ابھی تک ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس مسلم لیگ نواز جب 2013 کے الیکشن میں جنرل کیانی کی اور باقی لوگوں کی مدد سے آئی اور رات 10 بجے انہوں نے وننگ سپیچ کی، اس کے بعد عمران خان نے صرف 4 حلقے کھولنے کا کہا تھا جو نہیں کھولے گئے تھے۔ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل ڈیموکریٹ کون ہے، اصل اس ملک کی جمہوریت کا رکھوالا اور اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے کی خواہش کرنے والا کون ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے دوبارہ چانس دیا ہے۔ ایک ہیڈ آف سٹیٹ کو اسی طرح ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اسی طرح گریسفل ہونا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں جو نوشہرہ کے اندر لیاقت خٹک نے کیا ہے۔ جو دونوں طرف سے رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ لیاقت خٹک کی کچھ نہ کچھ تو چیزیں انوالو تھیں اس کے اندر، لیکن جس پیمانے پر اپوزیشن نے اور میڈیا کے وظیفہ خور صحافیوں نے لیاقت خٹک اور پرویز خٹک کے خلاف پوری کیمپین چلائی ہے، یہ اس کی شدت اس قدر نہیں تھی۔ اب لیاقت خٹک صاحب نے تمام تر حوالے سے تمام لوگوں کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ درخواست بھیجنا شروع کر دی ہے کہ مجھے صرف اپنے قیمتی وقت میں سے 10 منٹس دے دیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر تمام کلیریفیکیشنز دینا چاہتا ہوں۔ مجھے جو میری وزارت سے ہٹایا گیا ہے اس کا بھی کچھ نہیں بتایا گیا کیوں ہٹایا گیا ہے، اور میں نے ہمیشہ اپنے بھائی سے، اور عمران خان بھی میرا بھائی ہے، یہ لیاقت خٹک کا کہنا ہے کہ عمران خان بھی اور پرویز خٹک دونوں میرے بھائی ہیں، میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ پولیٹیکل وفاداری کی ہے، میں نے ان سے بے وفائی نہیں کی، میں نے کوئی غداری نہیں کی، مجھے اپنی بات کرنے کا چانس دیا جائے۔ تو یہی بھی ایک ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ عمران خان سے یا ان کے پارٹی ڈسپلن سے جو بھی ادھر ادھر دیکھنے کی یا جانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے ساتھ انتہائی سختی سے نمٹا جاتا ہے، اور جو پولیٹیکل نارمز ہیں، پولیٹیکل روٹینز ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عمران خان صاحب نے یہ جو بڑے قدم اٹھائے کہ ہم نے دیکھا 2018 کے الیکشن سے پہلے 20 MPs انہوں نے نکال دیے، سٹنگ MPs نکال دیے اپنی پارٹی سے، اور اب الیکشن میں ادھر ادھر ہونے کی جو اطلاعات ہیں اس کے اوپر لیاقت خٹک کو ہٹایا ہے۔ تو یہ انتہائی زبردست چیزیں ہیں۔ یہ 3 خبریں تھیں کہ PDM نے کس طرح مردے میں جان ڈال دی ہے، جو PDM کا مردہ گھوڑا تھا جو بالکل بدبودار ہو چکا تھا، اس کے اندر دوبارہ جان ڈال دی ہے، اور آپ نے نواز شریف کی ٹویٹ اور مریم نواز کی سپیچ اس بات کی گواہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی وفاداری اور اپنی نمک حلالی میں کس طرح اور کتنا آگے جاتا ہے، اور آج الیکشن کمیشن سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔